بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہا الیہود۔ ان احادیث کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اور رمضان کے بعد سب سے زیادہ اگر فضیلت کسی روزے کی ہے تو وہ محرم الحرام کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل بھی یہی رہا ہے کہ آپ نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا ہے۔ لہذا ان احادیث کی بنیاد پر علماء اکرام نے بیان کیا ہے کہ عاشوراء کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ اسی طریقے سے عاشوراء سے پہلے یعنی 9 تاریخ کو یا 11 تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا کہ اس دن یہود بھی روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَخَالِفُوا فِيهَا الْيَهُودَ صُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ، کہ یہود بھی اگر روزہ رکھتے ہیں تو ہم ان کی مخالفت کریں گے، اور مخالفت کا انداز یہ ہوگا کہ ان سے پہلے یعنی یوم عاشوراء سے پہلے ایک روزہ رکھا جائے گا یا یوم عاشوراء کے بعد ایک اور روزہ رکھا جائے گا۔ لہذا علماء اکرام نے بیان کیا ہے کہ 9 تاریخ اور اسی طریقے سے 11 محرم کو روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، اور 10 تاریخ کو روزہ رکھنا سنت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر صرف یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا جائز نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی پہلے یا بعد روزہ نہیں بھی رکھ پاتا ہے تب بھی 10 تاریخ کو اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ جائز ہے بلکہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے محرم کے مہینے میں بعض بدعات اور خرافات ہوتی ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ بعض لوگ اس مہینے کے اندر نکاح کو حرام سمجھتے ہیں۔ یہ بھی اسلامی شریعت کے خلاف ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ، اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نکاح ہوا ہے وہ اسی محرم کے مہینے میں ہوا ہے، جو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے والد اور والدہ ہیں۔ اسی طریقے سے محرم الحرام میں بلکہ میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھتیجے حضرت قاسم نے محرم الحرام کے مہینے میں اور کربلا کے میدان میں روزہ رکھا، کربلا کے میدان میں نکاح کیا ہے۔ لہذا ان چیزوں کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محرم میں روزہ رکھنا، محرم میں نکاح کرنا جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے نظر مانتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے، چونکہ غیر اللہ کے نام سے نظر ماننا یا غیر اللہ کے نام پر کسی جانور کی قربانی کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، لہذا اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر ماننا یا ان کے نام سے جانور ذبح کرنا، قربان کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا اس مہینے کے اندر گوشت مچھلی وغیرہ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس مہینے میں یا کسی اور مہینے میں گوشت مچھلی وغیرہ یا کوئی اور اچھے کھانے پکوان کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ایک اور مسئلہ ہے، بعض لوگ اس مہینے کو غم کا مہینہ مانتے ہوئے کالا لباس پہنتے ہیں۔ لہذا علماء اکرام نے بیان کیا ہے چونکہ یہ روافض اور شیعوں کا شعار ہے اور ہمیں ان سے بچنا چاہیے، لہذا اگر کوئی آدمی اس عقیدے کے ساتھ کہ اس مہینے میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے کالا لباس پہنتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں عام طور سے اگر کالا لباس پہنتا ہے بغیر کسی عقیدے کے تو اس کے لیے جائز ہے۔ لہذا ہم سب کو اس مہینے میں بدعات اور خرافات سے بچنا چاہیے، اور جو احادیث میں یا جو صحابہ کے عمل ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے اپنے اس مہینے کو گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔